نبی اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ ووالدیہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ نام ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ قال، انہوں نے فرمایا، خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ ووالدیہ وبارک وسلم فی مرضہ الذی مات فیہ۔ حضور نبی پاک اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے مرض وصال میں اپنے کاشانہ اقدس و انور سے باہر مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی وہ علالت جس میں آپ کا وصال ہو گیا، وہ ایام تھے، اور ان دنوں میں سے ایک دن میں سرکار باہر تشریف لائے۔ عاصب رأسہ بخرقۃ، اور طبیعت اس قدر ناساز تھی کہ سر اقدس و انور پر حضور جانے جانا نے ایک پٹی باندھ رکھی تھی۔ فقعد علی المنبر، نبی پاک علیہ السلام اپنے ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فحمد اللہ واثنى علیہ، حضور نے اللہ کی حمد کی اور اللہ کی ثنا کی۔ سبحان اللہ۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا مسجد نبوی شریف کے ممبر، اپنے ممبر پر یہ آخری خطاب تھا، اس کے بعد کوئی خطاب نہیں فرمایا۔ ثم قال، پھر حضور نے ارشاد فرمایا، انہ لیس من الناس احد امن علی فی نفسہ ومالہ من ابی بکر بن ابی قحافہ۔ حضور نے فرمایا، سنو، لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنی جان اور اپنے مال دونوں کے لحاظ سے مجھ پر ابو بکر بن ابی قحافہ سے زیادہ احسانات کیے ہوں۔ یعنی فرمایا تمام لوگوں میں جتنے بھی، فرمایا کہ میرے صحابہ ہیں، یا یہاں پر یہ نکرہ تحت النفی واقع ہے، اور ہمارا گرامر کا قانون ہے کہ نکرہ تحت النفی واقع ہو تو وہاں نفی میں پھر عموم ہوتا ہے، یعنی سرکار نے سب کی نفی کر دی۔ فرمایا کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے ابو بکر کے علاوہ کہ جس کی جان اور مال دونوں کے میرے اوپر احسانات ہوں۔ فرمایا تمام لوگوں کے اندر سب سے زیادہ جس نے اپنی جان اور مال دونوں کے لحاظ سے میری ذات پر احسانات کیے، اسے ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہما کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں وہ پورا حضور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا جو دشمن ٹولہ ہے اس سب کا رد ہو گیا۔ بے شک، بے شک۔ جو بات کو ادھر ادھر کہیں اور کھینچا تانی کر کے لے جاتے ہیں، سرکار کریم علیہ السلام کا مسجد نبوی شریف میں اپنے ممبر اقدس پر یہ آخری خطاب ہے، اور اس میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے وحی یوحا کی زبان کے ذریعے قیامت تک اعلان کر دیا، فرمایا خبردار کوئی اس سے ہٹ کر بات کرے، کسی کو یہ جرت نہ ہو، اور اگر ہوگی تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے شک، بے شک۔ فرمایا میرا یہ واضح ارشاد ہے کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ
جس کی جان اور مال کے مجھ پر احسانات ہیں اسے تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر الصدیق الاکبر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں کہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے نمبر کی تم نفی کرو گے؟ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا نمبر خود زہرا کے بابا نے عطا فرمایا ہے۔ اور یہاں بھی نبی پاک علیہ السلام جو باقی سب کی نفی فرما رہے ہیں کہ کوئی اور نہیں ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا اس میدان میں بھی مجھ پر خرچ کرنے کے لحاظ سے، میرے ساتھ نیکی کرنے کے لحاظ سے، احسان کرنے کے لحاظ سے، فرمایا یہاں بھی اگر پہلا نمبر کوئی رکھتا ہے تو وہ میرا ابو بکر رکھتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ فرمایا اگر میں لوگوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ضرور میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ وَلَكِنْ خُلَّةُ الْإِسْلَامِ، اور لیکن فرمایا اسلام کی جو دوستی ہے وہ میرے اور ابو بکر کے درمیان موجود ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں سدو عنی کل خوخت فی هذا المسجد غیر خوخت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا میری اس مسجد میں جس کا خوخہ کھلا ہوا ہے وہ اسے بند کر دے، سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوخہ کے۔ اب خوخہ عربی کا لفظ، اس کے دو معنی علماء نے، ائمہ نے، شارحین نے کیے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ کھڑکی کو کہا جاتا ہے، خوخہ عربی میں کھڑکی کو بولا جاتا ہے، اور دوسرا معنی وہ یہ ہے کہ ہی الباب الصغیر بین البیتین او الدارین، کا دو گھروں کے درمیان جو چھوٹا دروازہ ہو اسے خوخہ کہتے ہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کو آخری خطاب فرما رہے تھے، اور اس کے بعد پھر منبر پر آپ تشریف نہیں لانا تھا آپ نے، تو سرکار نے فائنلی یہ اعلان کر دیا، فرمایا سنو، پہلی بات تو یہ کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جان اور مال کے لحاظ سے احسانات میری ذات کے ساتھ ابو بکر کے ہیں۔ دوسری بات فرمایا میں لوگوں میں سے خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، ولیکن خلۃ الاسلام افضل، فرمایا ایک نہایت فضیلت والی اسلامی دوستی میرے اور ابو بکر کے درمیان موجود ہے۔ اور اب اس کے بعد فرمایا مسجد نبوی میں جس کی کھڑکی اس سے پہلے کھلی تھی آج کے بعد بند کر دو، جس کا دروازہ کھلا تھا آج کے بعد بند کر دو۔ فرمایا اب اگر کھڑکی مسجد نبوی میں کھلے گی اور دروازہ اگر کھلے گا تو میرے ابو بکر کا کھلے گا، ان کے علاوہ کسی اور کا نہیں کھلے گا۔ اب یہاں مراد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اصل میں نبی پاک علیہ السلام یہ اشارہ دے گئے، یہ ہدایت فرما گئے، اور نبی پاک علیہ السلام امت کو یہ سمجھا گئے سب کی کھڑکیاں بند کر دو، دروازے بند کر دو، ابو بکر کی کھڑکی اور دروازہ کھلا رہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میرے بعد نمبر ابو بکر کا ہے۔ فرمایا میرے بعد خلافت میں، میری جانشینی میں، میری نیابت میں جو اللہ نے منصب عطا فرمایا ہے تو وہ منصب میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے۔ اور میں اس واسطے ابو بکر کی کھڑکی اور دروازہ کھلا رہے، باقی سب دروازے بند کر دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لحاظ سے اب یہاں نبی پاک علیہ السلام آپ نے آپ کی خلافت کے متعلق واضح اشارہ دے دیا